السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے۔ جامع الوقف کا یہ درس نمبر 8 ہے، جس میں مصنف علیہ الرحمہ سکتہ کی تعریف اور اس کے احکام کا ذکر کریں گے۔ کتاب کو شروع کریں اس سے قبل کچھ ضروری چیزیں ہیں جس کو جاننا بہت بہتر ہوگا کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے میں نے لکھا ہے سکتہ۔ سکتہ کی تعریف کیا ہے؟ رک جانا، خاموش ہو جانا، جیسے سکت الرجل عن الکلام۔ اور سکتہ دراصل ایک بیماری ہے، یعنی دماغی بیماری ہے، جس میں انسان کی سانس کے جاری رہنے کے علاوہ بقیہ اعضاء کی حس و حرکت معطل ہو جاتی ہے، جیسے آدمی انتقال کر گیا ہو، مگر صرف سانس کا جاری رہنا اس کے زندہ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اسی طرح اصطلاحی سکتہ میں بھی آواز بند ہو جاتی ہے، جس سے تلاوت کے بند ہونے کا اندازہ ہوتا ہے، مگر سانس کا جاری رہنا تلاوت کے جاری رہنے کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے تلاوت کی اس کیفیت کو قراء سکتہ کا نام دیا کرتے ہیں۔ تو پھر سکتہ کی دیکھیے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی اور دوسری قسم ہے معنوی۔ لفظی یعنی لفظی کو یوں آپ سمجھ لیں کہ لفظی دشواری کو دور کرنے کے لیے جو سکتہ کیا جاتا ہے اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ سکتہ لفظی کسے کہتے ہیں؟ لفظی دشواری کو دور کرنے کے لیے جو سکتہ کیا جاتا ہے اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ اس طور پر کہ حرف ساکن کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو لفظ میں دشواری ہوتی ہے، لہٰذا اس دشواری کو دور کرنے کے لیے سکتہ کرتے ہیں۔ اور امام حفص رحمہ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں سکتہ لفظی صرف بطریق جزری ہے، بطریق شاطبی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور سکتہ لفظی جو ہے نا یہ وصل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی کلمہ مسکوت علیہ وصل کی طرح پڑھا جائے گا، یعنی جیسے وصل میں 2 زبر کو 2 زبر پڑھتے تھے، تائے مدورہ کو تا پڑھتے تھے، اسی طرح سکتہ لفظی میں بھی پڑھا جائے گا۔ پھر سکتہ لفظی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفعول عام اور ایک ہے مفعول خاص۔ مفعول عام یعنی حرف ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مفعول عام سے تعبیر دیتے ہیں، یعنی جیسے قد افلح۔ مفعول خاص وہ ہے کہ لام تعریف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو اس کو مفعول خاص سے تعبیر دیتے ہیں، جیسے الارض وغیرہ۔ اب پھر سکتہ کی دوسری قسم معنوی ہے۔ سکتہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ معنوی ہے، یعنی معنوی دشواری کو ختم کرنے کی غرض سے جو سکتہ کیا جائے اس کو سکتہ معنوی کہتے ہیں۔ پھر سکتہ معنوی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور ایک ہے جائز۔ واجب تو سکتہ معنویہ واجبہ وہ سکتات ہیں جو روایتاً ثابت ہونے کی وجہ سے ان کو وصلاً ادا کرنا واجب ہے، ورنہ کذب پھر روایت لازم آئے گا۔ اور وہ امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت بطریق شاطبی 4 جگہ ہیں، اور وہ 4 جگہ یہ ہیں، یہ جو ہے نا 4 جگہ یہی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عوجا، دوسرا من مرقدنا، تیسرا من
اور چوتھا کلا بل. یہ 4 جگہ کیا ہے؟ سکتہ واجب ہیں. سکتہ مانوی کی دوسری قسم ہے جائز. تو جائز میں سکتہ وہ کیا ہے؟ ہر آیت پر سکتہ جائز ہے. اور دوسری جگہ وہ ہے جو کیا بولتے ہیں ائمہ وقف سے منقول ہے اور قرآن شریف میں مرسوم ہے. یہ 4 جگہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. انفسنا پر، یتفکروا پر، انہاذا پر اور الرعاء پر. یہ 4 جگہ. لیکن ان 4 جگہوں کو بلا اعتقاد روایت سکتہ کرنا چاہیے. اگر روایت سمجھ کر سکتہ کریں گے تو پھر روایت لازم آئے گا جو کہ حرام ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علت سکتہ کیا ہے؟ آخر سکتہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں انفصال معنی کی وجہ سے وصل اور اتصال کلام کی وجہ سے وقف مناسب نہیں ہوتا، وہاں سکتہ ہی کرنے سے معنی کی وضاحت ہوتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے، جیسے پہلا سکتہ کہاں ہے؟ عوجاً قیماً پر. ٹھیک ہے، میں سمجھا رہا ہوں، نہیں تو آپ کہو کہ آپ سکتہ کیوں نہیں کر رہے ہو. عوجاً اور قیماً یا عوجا جو ہے یہاں پر پہلا سکتہ ہے. تو یہاں پر جانتے ہو مانوی اتصال ہے. اور مانوی اتصال کی صورت میں قاری کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں مانوی اتصال ہے، لہذا اے قاری تو وصل کر. مانوی اتصال کیا ہے؟ مانوی اتصال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مذکورہ اوصاف سے متصف کتاب نازل فرمائی، لہٰذا یہ مانوی اتصال ہوا. جب مانوی اتصال ہے تو قاری کو حکم ہوا کہ قاری تو وصل کر کے پڑھ. کیوں؟ کیونکہ مانوی اتصال ہے اور اتصال کی صورت میں وصل ہی بہتر ہے. لیکن جب یہاں وصل کر رہے تھے تو ایک شبہہ ہو رہا تھا. شبہہ کیا ہے؟ دیکھیے، قیماً یہ بھی منصوب منون ہے، عوجاً یہ بھی منصوب منون ہے. تو وصل سے شبہہ ہو سکتا ہے کہ قیماً یہ جو ہے قیماً یہ عوجاً کی صفت ہو، یعنی عوجاً موصوف ہو اور یہ صفت ہو. تو وصل کی صورت میں کیا بولتے ہیں ایک شبہہ ہو رہا تھا، لہٰذا اب قاری کو دوسرا حکم ہوا کہ قاری وقف کر دے، کیونکہ وصل کرنے کی صورت میں کیا ہوگا ایک کیا بولتے ہیں غلط چیز کا شبہہ ہو جائے گا جو کہ ہے نہیں. دوسری مثال میں دیکھ لیجئے ممر قدینہ پر. یہاں پر بھی مانوی اتصال ہے. مانوی اتصال ہے، قاری کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر وصل کر کے پڑھو، لیکن یہاں پر بھی اگر وصل کر رہے ہیں تو ایک شبہہ ہو رہا ہے. اچھا، پہلے جان لیجئے مانوی اتصال کیا ہے. مانوی اتصال یہ ہے کہ دیکھیے پورا کلام جو ہے، یہ پورا کلام جو ہے یوم قیامت سے متعلق ہے. اس اعتبار سے اس میں اتصال ہے، لہذا قاری کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وصل کر کے پڑھو. جب اتصال ہے مانوی اعتبار سے تو وصل کر کے پڑھو. لیکن وصل کرنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ کوئی حاذا کا مشار الیہ ممر قدینہ کو نہ سمجھ لے، لہذا اس اندیشہ کو دور کرنے کے لیے قاری کو دوسرا حکم ہوا کہ وقف کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کیا بولتے ہیں 3 اور 4 نمبر یعنی قیل من راق اور کلا بل ران پر. ظاہر ہے کہ اول میں من اور ثانی میں بل، یہ دونوں کیا بولتے ہیں مانوی اعتبار سے ان کا تعلق ہے. کس سے؟ ما بعد سے. جب مانوی اعتبار سے تعلق ہے تو اب قاری کو ان دونوں جگہ بھی حکم یہ ہو رہا ہے کہ وصل کر کے پڑھو. لیکن جب یہاں وصل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وصل کی صورت میں من کا یعنی نون کا جو ہے نا، یا نون جو ہے اس کا رام ادغام ہو جائے گا، اسی طرح لام کا رام ادغام ہوگا. اچھا، جب یہاں ادغام ہوگا تو اب یہ من راق تھا، اب ہو جائے گا مراق، اور یہ مراق ہو کے نا کیا بولتے ہیں مارق کے صیغہ مبالغہ کے ساتھ التباس ہوگا.
من راق سے جب ادغام کا اس کو وصل کریں گے تو نون کا را میں ادغام ہوگا، پھر کیا ہو جائے گا مراق، اور مراق ہوگا مارقن کے صیغہ مبالغہ کے ساتھ التباس ہوگا۔ اسی طرح بل کا جب ہم وصل کریں گے تو بل ران تھا تو اب ہو جائے گا بران، اور یہ بران ہوگا برن کے تثنیہ ہونے کا وہم ہوگا جو خلاف اصل ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قاری کو نا دو مطالبے ہیں، ایک وقف کا اور ایک وصل کا، اور دونوں مطالبے متضاد ہیں، یعنی وقف کرنے سے ایک مطالبے پر عمل ہوگا اور ایک مطالبہ باقی رہے گا، اسی طرح وصل کرنے سے ایک مطالبے پر عمل ہوگا، دوسرا مطالبہ باقی رہے گا۔ تو اب ضرورت تھی کسی ایسی صورت کی جس کے ذریعے دونوں مطالبے پر عمل ہو جائے، تو قراء نے سکتہ کو اختیار کیا، کیونکہ سکتہ ایسی ادا ہے کہ وہم بھی رفع ہو جاتا ہے اور بیک وقت دونوں مطالبے پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پر کیا بولتے ہیں سکتہ کیا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جہاں انفصال معنی کی وجہ سے وصل اور اتصال کلام کی وجہ سے وقف مناسب نہیں ہوتا، وہاں سکتہ ہی کرنے سے معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکتہ کی تعریف اور اس کے احکام۔ مصنف علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں آواز بند کر دینا اور سانس نہ توڑنا اس کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی بغیر سانس کے توڑے ہوئے آواز بند کر کے تھوڑا ٹھہرنے کو سکتہ کہتے ہیں، اور اس کا لغوی معنی خاموش ہونا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ تعریف میں مصنف علیہ رحمہ نے تھوڑی دیر یا قلیل لمحہ وغیرہ اس طرح کی کوئی قید کیوں نہیں لگائی، جبکہ دیگر حضرات نے لگائی ہے، اور حاجت بھی ہے، بھائی ضرورت بھی ہے لگانے کی، کیونکہ اگر یہ نہیں لگائیں گے تو سکتہ کی تاخیر اور وقفہ کی تاخیر میں فرق کیوں کیسے ہوگا؟ کیونکہ سکتہ کی تاخیر وقفہ کی تاخیر سے کم ہوتی ہے، ورنہ وقفہ اور سکتہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ اعتراض مصنف پر ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف سکتہ کی تاخیر کی مدت جو ہے احکام کے تحت بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ آگے دیکھیے دوسرے نمبر پہ کہ سکتہ میں وقف سے کم تاخیر ہوگی مگر اتنی کہ سامع کو سکتہ کرنے کا علم نہ ہو، آگے کا علم نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ جو ہے قید کے پیش نظر ہیں، مگر احکام کے تحت بیان کرنے کی وجہ سے تاریخ میں اس قید کی اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھیے نمبر 1 ہے سکتہ کرتے وقت متحرک کو ساکن کرنا چاہیے اور 2 زبر والی تنوین کو الف سے بدلنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے یہ حکم چل رہا ہے کس کا؟ سکتہ معنوی کا ہے۔ اس لفظی کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا کہ یہ وصل کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ وقف کے حکم میں ہے، کیونکہ آگے 3 نمبر پہ خود مصنف فرمائیں گے سکتہ از قسم وقف ہے۔ تو جس طرح وقف میں 2 زبر کو الف سے بدل دیتے تھے اور تائیں مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدلا جاتا تھا، متحرک کو ساکن کیا جاتا تھا، تمام قواعد جو ہے سکتہ میں بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہی بتانا چاہتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ آگے بیان کرتے ہیں کہ سکتہ از قسم سے ہے، یعنی وقف از قسم وقف ہے، یعنی وقف کی قسموں سے ہے، اس وجہ سے کیفیت سکتہ کیفیت وقف کے حکم میں ہے، لہذا زیر اور پیش والی تنوین کو سکتہ میں حذف کر دینا چاہیے۔ بات واضح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، جس طرح سکتہ موقوف علی الوصل، اسی طرح سکتہ کا حکم بھی موقوف علی الوصل ہے، یعنی وقف کرنے سے سکتہ کا وجوب اور جواز ساقط ہو جائے گا،
کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر دیکھیے ممر قدینہ، یہاں پر کیا بولتے ہیں وقف لازم کی بھی علامت ہے، تو اگر کوئی وقف کر دے تو ایک کیا بولتے ہیں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وقف کر دیں گے تو پھر تو سکتہ نہیں ہو پائے گا، تو وہ تو وجوب کا ترک لازم آئے گا، اور کیا بولتے ہیں کس پھر روایت لازم آئے گی۔ تو اسی کا جواب دیا جائے گا، دیکھو سکتہ حالت وصل میں واجب ہے، جو یہاں وقف کر دیا تو وہ جو شرائط تھی کہ حالت وصل، وہ وصل پائی ہی نہیں گئی تو وجوب کیسے چھوٹے گا۔ ہاں حالت وصل میں یہاں سکتہ اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا بولتے ہیں کذب، پھر روایت لازم آئے گا۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سکتہ موقوف علی الوصل ہے، اسی طرح سکتہ کا حکم بھی موقوف علی الوصل ہے، یعنی وقف کرنے سے سکتہ کا وجوب اور جواز ساکت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے مصنف فرماتے ہیں کہ سکتہ کی حالت میں بھی روم اشمام جائز ہے، اگرچہ اداءً بوجہ تکلف مستعمل نہیں۔ اب اس میں تھوڑی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کل ہم پڑھیں گے۔ بس آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں کسی قسم کی کوئی لفظاً سہواً غلطی ہوئی تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔